حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، جن کا بڑا مشہور معروف کلام بھی کتے مہر علی کتے تیری سنا استاخ اکھیاں کتے جالڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ نا علم العادات پہ آپ کو بڑا کمال کا دسترس حاصل تھا، بڑے کمال کا علم العادات پہ دسترس آپ کو حاصل تھا۔ کئی ایسے بزرگ گزرے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بھی بڑا کمال کا دسترس حاصل تھا۔ میاں حضور علیہ رحمہ میرے شیخ میرے مربی الحمدللہ، آپ کو بھی بڑے کمال کا اس پہ دسترس حاصل ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ کا زمانہ ہے، آپ کے پاس ایک امریکن پادری جو ہے نا وہ آ گیا، گولڑا شریف آ گیا۔ آپ کو پتہ پیر مہر علی شاہ کا مزار گولڑا شریف کے اندر ہے، پنڈی میں۔ تو وہ آیا اور مجلس میں داخل ہوا، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کے رفقا، آپ کے مریدین، محبین، متعلقین، متوسلین آپ سے اکتساب فیض تھے، آپ سے درس تصوف، درس تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو آیا اور اس نے ایک سوال کیا حضرت پیر مہر علی شاہ سے۔ اس نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر شے کا ذکر موجود ہے، اور اچھا اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَكُلُّ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر چیز ہر خشک قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اب یہ تو دیکھنے والی آنکھیں چاہیے نا میرے بھائی، ہر ایک کو تو نظر نہیں آتا، ہر ایک تو وہ کمال نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمیں بسا اوقات کچھ نظر نہیں آتا، مفصل طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جن لوگوں کا اس پر کنٹرول ہے، جن لوگوں کا استدراک ہے اس پر، جن لوگوں کا اس پہ فوقیت حاصل ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ امریکہ جو شخص آیا ہوا پادری، اس نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی میں قرآن 6 برس تک نازل ہوتا رہا، یعنی امام حسین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، حضرت امام حسین کی زندگی میں 6 برس تک، یعنی آپ کی زندگی بھی تھی اور آپ کی 6 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ فرمایا ان کا نام تک قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ وہ امریکی پادری کیا کہنے لگا؟ ان کا نام تک قرآن میں موجود نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ بھائی سب کچھ موجود ہے، حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی، اور ایسے خادم اسلام کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس پادری کا یہ سوال سنا نا تو آپ حیرانگی میں آ گئے، اور آپ فرمانے لگے وہ پادری صاحب کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں نے قرآن پڑھا ہے، اور اس وقت بھی میرے جیب میں موجود ہے، میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا تو کہیں سے پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ تو آپ نے اپنے علماء کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ، پادری صاحب کو بھی قرآن کا دعویٰ ہے، یہ بھی قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں، صحیح ہماری بات، اور ہم نے پوری عمر گزار دی، ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ خیر پھر آپ اس پادری سے مخاطب ہوئے، کون؟ پیر مہر علی شاہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ اچھا حضرت پادری صاحب ذرا قرآن پڑھنا شروع کریں، پڑھیں قرآن پڑھیں ذرا آپ۔ تو وہ بھی قرآن پڑھنا شروع ہوا، بیٹھ گیا، عربی لہجے میں ترتیب سے پڑھنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، کہا حضرت رکے، پادری صاحب کو کہا کہ ذرا رکے، صبر کر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اعداد کتنے؟ لیکن کمال کی بات وہی علم العادات میں جو آپ کو لے کر آیا نا کہ علم العادات کتنا کمال رکھتا ہے، اور جس بندے کی اس پر نظر ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندے کی موت کو بھی بتا سکتا ہے کہ کون بندہ کب مرنے والا ہے، جس کو کمال اس پہ دسترس حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پیر مہر علی شاہ نے اس پادری کو روکا اور کہا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، آپ بتائیں کہ اس کے کتنے اعداد ہیں؟ تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے کتنے اعداد ہیں؟ 786، 786۔ توجہ رکھیے گا ناظرین، بڑے کمال کی بات ہے۔ کہا امام حسین کے اعداد ہیں 210۔ امام حسین کے اعداد کتنے؟ آپ لکھتے رہیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ امام حسین کے اعداد کتنے؟ 210۔ سن پیدائش کے جو اعداد آپ کے ہیں وہ ہے 4 ہجری۔ امام حسین کے سن پیدائش کی جو اعداد ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہجری۔ اور سن
شہادت کی جو آپ کی اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 61 61 کتنے بنتے ہیں 61 اس کو لکھتے جائیں 210 4 61 کرب و بلا جہاں آپ شہید ہوئے اس کے اعداد بنتے ہیں 261 کتنے بنتے ہیں 261 امام حسن کا آپ دیکھیں عدد کتنے بنتے ہیں 200 اور آپ کی سن شہادت کی عدد کتنے بنتے ہیں 50 پھر سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام حسین کی عدد بن گئے 210 سن پیدائش آپ کی بنی 4 سن شہادت آپ کی بنی 61 کرب و بلا کی عدد بنے 261 امام حسن کی عدد بنے 200 پھر سن شہادت کی عدد بنے 50 جب آپ ان ساروں کو ایڈ کرتے ہیں 210 4 61 پھر 261 پھر 200 اور 50 جب آپ ان سب کو جمع کرتے ہیں تو اس کے ٹوٹل عدد بن جاتے ہیں 786 کتنے بن جاتے ہیں 786 حضرت نے فرمایا پادری صاحب قرآن مجید کی جو پہلی آیت آپ نے پڑھی نا اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن پیدائش سن شہادت مقام شہادت اور ان کے بھائی کا نام اور سن شہادت دونوں بھائیوں کے امام ہونے کا ثبوت موجود ہے اگر آگے اور پڑھتے چلے جائیں گے تو اور بھی بہت کچھ آ جائے گا تو وہ پادری حضرت کے قدموں میں گر گیا اس نے کہا کہ عربوں کے علم میں علم ہنسا جفر وغیرہ کا تو ہم نے کتابوں میں میری طرف سے گزرا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو اتنا کمال حاصل ہے اتنی گہری اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے بالکل ہر چیز موجود ہے بس دیکھنے والے کی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے میرے بھائی اگر کسی نے کوئی چشمہ لگایا ہوا ہو اور اس کے چشمے کے آگے دھول ہو وہ بولے دنیا تو ہے ہی نہیں سب مٹی مٹی ہے تو بھائی مٹی تیرے آنکھوں کے آگے ہے مٹی تیرے چشموں میں ہے اس دھول کو تو صاف کر جب وہ میل مٹے گا اور تیرا قلب آئینہ کی طرح صاف ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے نور سے تو دیکھ رہا ہوگا وہ ساری چیزیں آ جائیں یہ جو اللہ والوں کو جو یہ اختیارات ہوتے ہیں نا اللہ والوں کو جو نور ہوتا ہے اسے تھوڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ریاضت کر کے نوافل کی کثرت کر کے پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں تو ان کی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتا ہے اب دیکھ کتنے کمال کی بات ہے کہ پیر میرے علی شاہ کو کتنا علم العادات پہ دسترس حاصل تھا کتنے کمال کا دسترس حاصل تھا کہ پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے اس کو وہی روکا آپ نے کہا بسم اللہ کے اعداد اتنے اب تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ امام حسین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے آپ میں تجھے امام حسین کی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے سن پیدائش سن شہادت سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے کیوں کیونکہ بسم اللہ کے عدد 786 بنتے ہیں اور اس طرح سے 786 آپ کے سن پیدائش سن شہادت سب کے بنتے ہیں تو یہ پورا ایک علوم ہے ایک علم ہے اور یہ 2-3 ویڈیو دیکھنے سے نہیں آ جاتا اس کو باقاعدہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے باقاعدہ اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور جب آپ ٹائم نکالتے ہیں نا آپ دیکھیں نا حروف مقطعات ہیں حروف متشابہات ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارے ایک باطنی امور ہیں راز ہیں اللہ کے راز ہیں یہ اعداد جو ہے نا راز ہیں اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ عدد طلسم ہے طلسم کہ اشارتاً کنایتاً آپ اعداد کے ذریعے وہ کام لیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس پہ دسترس حاصل ہو جائے تو آپ رب کے خزانے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں تک دسترس حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹائم جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کسی درویش کے قدموں سے چمٹتے ہیں باقاعدہ جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اور دیکھیں جس بندے کو راز پتہ چل جاتا ہے نا تو وہ راز افشا کرنے والا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیے گا راز افشا کرنا جو بندہ راز افشا کرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ غدار ہوتا ہے اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے غدار کی سزا موت ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک کمال ہے علم العادات کا جو ہماری گفتگو علم العادات پہ چل رہی ہے اور جو ہمارے طلباء ہیں جو ہم سے سیکھ رہے ہیں ساری چیزیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا کمال ہمارے بزرگوں کو حاصل تھا علم العادات پہ وہ ہر چیز کو سن پیدائش کس وقت پیدا ہوا کس دن پیدا ہوا ان ساری چیزوں سے اس ساری چیزوں کو نکال لیا کرتے تھے کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے کیا چیز نہیں ہے یہ ہندو میں بھی ہوتا ہے نا کہ جنم پوری کٹلی جنم کی نکال رہے ہو تو یہ کمال کا علم ہے لیکن جس نے اس کو پروپر سیکھا ہو اور جب وہ پروپر اس کو سیکھے گا اور اس میں مشغول ہوگا تو پھر اس کی برکتیں بھی دیکھے گا اور پھر اس کے کمالات آپ کو نظر آئیں گے